السلام ویورس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ چراغ بھی پروگرام فلمی جہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ پروگرام پاکستان کے لیجنڈ وحید مراد صاحب کے اوپر ہے۔ اب نئے ایک موڑ پر پاتا ہوں میں، جھومتا جاتا ہوں میں، جھومتا جاتا ہوں میں۔ وحید مراد صاحب کے فلم انڈسٹری پہ جو احسانات ہیں، یہ اس کے بارے میں بات چیت ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ وحید مراد اس کہاوت پر پورا اترتے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ شروع سے ہی دوسروں کی مدد اور خیال رکھنے کا وصف عطا کرتا ہے۔ وحید مراد انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران فلموں میں کام دینے اور دلوانے یا کیریئر بنانے میں جتنے لوگوں کی مدد کی، ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ کراچی وحید مراد کا پسندیدہ شہر تھا۔ وحید مراد کراچی کی فلم انڈسٹری کے محسن ہیں۔ انہوں نے کراچی میں جتنی فلمیں بنائیں، ان کی مثال نہیں ملتی۔ کراچی کے اس وقت کے ویران علاقے منگا پیر روڈ پر واقع ایسٹرن فلم اسٹوڈیو وحید مراد کے دم قدم سے اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور عروج پر جا پہنچا۔ جتنی فلمیں اس اسٹوڈیو میں بنی، وہ نام اور تعداد حیران کر دینے والے ہیں۔ ہیرا اور پتھر، ارمان، احسان، اشارہ، ایک نگینہ، نیند ہماری خواب تمہارے، سمندر، لاڈلا۔ سوچا تھا پیار نہ کریں گے۔ طویل فہرست ہے۔ اس اسٹوڈیو میں وحید مراد کا شاندار آفس تھا، جو ہر وقت لوگوں سے بھرا رہتا تھا۔ وحید مراد نے جب 1961 میں بحیثیت فلم ساز فلمی دنیا میں قدم رکھا تو اپنی پہلی ذاتی فلم انسان بدلتا ہے منور رشید کو بطور ہدایت کار اور ظفر خورشید کو بطور موسیقار موقع دیا۔ 1962 میں اپنی دوسری فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں میں پھر منور رشید کو ہدایت کار لیا اور ایک نوجوان جو ان کے دوست ہیں سہیل رانا، جن سے اپنی فلم کا میوزک بنوایا۔ سہیل رانا نے بعد میں کئی بار یہ کہا کہ میں وحید کے اس آفر پہ حیران رہ گیا اور کہا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، لیکن وحید مراد نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم کر سکتے ہو۔ سن 64 میں اپنی تیسری فلم ہیرا پتھر میں اپنے بچپن کے دوست پرویز ملک کو، جو امریکہ سے لوٹے تھے اور فلم کا کوئی تجربہ نہیں تھا، بطور ہدایت کار کام کرنے کو کہا۔ اسی فلم میں نذیر حسین کو بطور فوٹوگرافر، ایم عقیل کو بطور ایڈیٹر اور سلیم شہزاد کو پہلی بار گلوکاری کا موقع دیا۔ ان چاروں نے بعد ازاں فلموں میں بڑی شہرت حاصل کی۔ پشتو فلموں کے بے تاج بادشاہ بدر منیر شروع سے ہی وحید مراد کے آفس میں ٹی بوائے تھے اور فلموں میں کام کرنے کا شوق رکھتے تھے۔ وحید مراد بہت سی فلموں میں ان کو چھوٹا موٹا کام دلواتے رہتے تھے، جس پر بدر منیر بہت خوش ہوتے تھے۔ جب پہلی پشتو فلم کی پلاننگ شروع ہوئی تو عزیز تبسم اور دوسرے کچھ لوگ وحید صاحب سے ملے۔ کچھ فنانس کا مسئلہ بھی تھا۔ وحید صاحب نے کہا پیسے کم پڑ رہے ہیں تو مجھ سے لے لو۔ جب تیاری مکمل ہو گئی، فلم کے نئے ہیرو کی تلاش شروع ہوئی تو وحید مراد صاحب نے بدر منیر کو پیش کر دیا۔ ہیرو کے لیے اور اس کے ایک دوست نعمت سردی کو ولن کے کردار کے لیے پیش کیا۔ چنانچہ یہ دونوں پہلی پشتو فلم یوسف خان شیر بانو کے ہیرو اور ولن کے طور پر سامنے آئے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ دونوں برسوں پشتو فلموں کے بے تاج بادشاہ بنے رہے اور بابا پشتو فلم کہلائے۔ بدر منیر ساری زندگی وحید مراد صاحب کا احسان مند بھی رہا اور عزت سے پیش آیا۔ بدر منیر ہمیشہ وحید مراد صاحب کو صاحب کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ سن 1968 میں شبنم کو پہلی بار مغربی پاکستان کی فلمی دنیا میں روشناس کرایا، اپنی ذاتی فلم سمندر کے ذریعے۔ اسی طرح اس وقت جب زیبا اپنی فلم مسائل میں گھری ہوئی تھی تو ان کو بے وقت اپنی 3 فلموں میں ہیروئن کاسٹ کیا۔ اسی طرح رانی جب اپنی مسلسل ناکامی کی وجہ سے بہت دل برشتہ تھیں، پریشان تھیں، تو دیور بھابھی
کے دوران رانی کی حوصلہ افزائی کی اور بہت بہت تعاون کیا۔ بٹیا رانی تال بجائے، دیور بھیا ناچے، تھری چیئرز پر بھابھی ہپ ہپ ہرے، ہپ ہپ ہرے، تھری چیئرز۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس فلم کی شاندار کامیابی سے رانی کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں اور وہ وحید مناظ کو اپنا مسیح سمجھتی تھیں۔ آخر میں ذکر کرتے ہیں کہ کراچی ٹیلی ویژن کے ان فنکاروں کو جو 60 کی دہائی میں فن کی دنیا میں مصروف تھے، وحید مناظ نے ان سب کو مختلف فلموں میں کام دیا اور مسلسل دیتے رہے۔ اس طرح ان لوگوں کی پہچان ملی۔ اسٹرگل میں قدم رکھنے کے لیے قربان جیلانی، طلعت حسین، نرالا، محمود علی، لطیف چارلی۔ بس ہو گیا کام الٹا یار اپنے سے۔ آج سوچا تھا کہ ہم اپنے یار کے پاس جا رہے ہیں تو ہمارا یار دیکھو ہمارا کوئی دھندا بندہ بنوا دے۔ قاضی واجد، راشد، ظہور احمد اور بہت سے دوسرے بھی شامل تھے۔ نرالا، جس کا اصل نام مظفر حسین تھا، کو اپنی ٹیم کا مستقل ممبر بنا لیا۔ طلعت حسین کو اپنی ذاتی فلم اشارہ میں ایک اہم ترین رول دیا۔ اتنے لوگوں کے کام آنے والے وحید مناظ نے احسان جتانا تو دور کی بات ہے، کبھی اس بارے میں اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں کہا۔ اب سوال یہ ہوتا کہ اس انڈسٹری کے اتنے کام آنے والے شخص پر جب خود وقت آ گیا تو انڈسٹری اس کے کام کیوں نہیں آئی؟ پاکستان فلم انڈسٹری کا ٹائٹینک تھا اور جس نے اپنے جہاز کا کسی کو کیپٹن بنا دیا، کسی کو جہاز چلانے والا بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، مگر ان سب نے کیا کیا ہے کہ اس فلم انڈسٹری کے ٹائٹینک کو ڈبو دیا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟